حضرت امام مہدی علیہ السلام کی روحانی اور اسلامک سگنیفیکنس ہے کیا؟ ہم ملحمۃ الکبریٰ کے 5ویں سال میں ہیں، 4 سال گزر گئے ہیں، 5واں سال ہے۔ کیلکولیشن کہتی ہے کہ شاید اگلے 100 سال میں پورے مراحل طے ہو کے چیزیں بدل جائیں۔ اور آرماگیڈون کتنے عرصہ چلے گی؟ اس میں 7 کا عدد بہت اہم ہوگا اس پوری جنگ میں۔ 7 جنتیں، 7 دوزخیں، 7 جہان، نائبین کی تعداد 313، بدر میں صحابہ کرام کی تعداد 313۔ 313 میں کچھ نہ کچھ تو سگنیفیکنس ہونی چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام سے روایت، امام مہدی علیہ السلام اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک زمین پہ موجود لوگوں میں سے تیسرا حصہ بیماریوں سے یا جنگوں سے مارا نہ جائے۔ سونا سونے کی فارم میں نہیں ہوگا، کسی اور فارم میں ہوگا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ایلینز تھے یہاں لینے کے آتے تھے سونا، یہاں پہ بیسیکلی ایک پورٹل نکلے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا، اس بات کو تو سبھی جانتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا 313 نمبر سے کیا کنیکشن ہے؟ لشکر صفیانی کون سا ہوگا اور وہ کون سے واقعات ہیں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے لازمی ہوں گے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ بہت باتیں ہم سنتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، دجال آئے گا، پریڈکشنز کی جاتی ہیں، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں آپ ہمیں بتائیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی روحانی اور اسلامک سگنیفیکنس ہے کیا؟ مولا امام مہدی علیہ السلام کا مقام جو ہے نا وہ ماورا ہے سوچ سے۔ ہمیں چونکہ مولا امام مہدی علیہ السلام کا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کون سی پرسنالٹی ہیں، تو ہر چوتھا بندہ اٹھتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، اور پھر جو ہے وہ میں امام مہدی ہوں۔ بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ہیں۔ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ مولا امام مہدی علیہ السلام بادشاہ کی حقیقت یا اللہ جانے یا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے، ہمیں آئیڈیا نہیں ہے۔ لیکن وہ مارکا جو کائنات کا آخری مارکا ہے وہ عام سے لوگوں نے تو لڑنا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت امتی آئیں گے، ٹھیک ہو گیا، لیکن سیکنڈ ان کمانڈ ہے نبوت کے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا کو سب سے بڑا تاجدار ہو سکتا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیکنڈ ان کمانڈ ہے نبوت کے، ان کا مقام ڈیفرنٹ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کسی عام پرسنالٹی کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ مولا امام مہدی علیہ السلام لیگیسی ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس میں بہت سے راز ہیں۔ مولا امام مہدی علیہ السلام روحانی طور پہ کیا مقام ہے، میں چونکہ نمبرز کا آدمی ہوں، میں نمبرز کے اوپر بھی بات کرتا ہوں کہ ان کا کیا مقام ہے، میں ایسکٹالوجی میں بھی بات کرتا ہوں کہ آنے والے واقعات میں مولا امام مہدی علیہ السلام کریں گے کیا، ان کے ساتھ ہوگا کیا، کون سی جنگ کس دہانے کے اوپر ہم کھڑے ہیں، اور کہاں سے اب آگے سب چیزیں ٹریگر ہوں گی۔ اور یہ جب فال کرتا ہے نا نظام تو وہ ٹائم نہیں لیتا۔ اب مولا امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اس پورے نظام کو، اب میں بار بار ایک بات کرتا ہوں آپ سے، جب بھی بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ہم ملحمۃ الکبریٰ کے 5ویں سال میں ہیں، 4 سال گزر گئے ہیں، 5واں سال ہے۔ ٹوٹل 7 سال کی بڑی جنگ ہے جس کا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اس 7 سال کی جنگ کے فوراً بعد آرماگیڈون ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، جس میں مولا امام مہدی نے آنا ہے۔ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں رہا۔ پھر آپ سے ساتھ ایک میں نے بات کی تھی کہ دنیا میں انرجی شفٹ ہوتی ہے، پول شفٹ ہوتا ہے، اور جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری کیلکولیشن کہتی ہے کہ شاید اگلے 100 سال میں یہ پورے مراحل طے ہو کے چیزیں بدل جائیں۔
اگلے 100 سال میں یہ ساری یعنی جنگ، آرماگیڈون، جیت، مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت بننے کے بعد وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہو اگلے 100 سال کے اندر اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آرماگیڈون جو ہے وہ شروع ہونی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 2030 میں شروع ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ آرماگیڈون شروع ہوگی 2030 میں، کیونکہ اس وقت ہم اگر ملحمۃ الکبریٰ کے 5ویں سال میں ہیں تو 2026 ہے، تو 27، 28، 29 میں زیادہ سے زیادہ یہ جنگ کنکلوڈ ہوگی اور اس کے فوراً بعد 30 میں دوسری جنگ شروع ہو جائے گی. اور آرماگیڈون کتنے عرصہ چلے گی یہ پتہ چل سکتا ہے؟ آرماگیڈون بیٹا مالک جانے، ان کا کام جانے، وہ کتنے عرصے میں ہوگی، کیا ہوگا، اس کی انفارمیشن مالک کو پتہ ہے. لیکن جو اس وقت ہے، میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، نمبرز کی پہلے بات کر لیتے ہیں. اس میں 7 کا عدد بہت اہم ہوگا اس پوری جنگ میں، کیونکہ 7 کریشن کا عدد ہے. 7 جنتیں، 7 دوزخیں، 7 جہان، 7 اسپرٹ، 7 ہے، ایک ایک چیز 7 میں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ ملحمۃ الکبریٰ بھی 7 سال کی بڑی جنگ کا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان جو ہے آپ کو ملتا ہے. ملحمۃ الکبریٰ آرماگیڈون سے پہلی جنگ ہے، آرماگیڈون اس کے بعد کی جنگ ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین کی تعداد 313، بدر میں صحابہ کرام کی تعداد 313. یہ 313 میں کچھ نہ کچھ تو سگنیفیکنس ہونی چاہیے. وہ جو 313 نائبین ہیں ان میں 3+3+1 7 بنتا ہے. یہ 7 کریٹیوٹی کا، 7 تخلیق کا، 7 چیزوں کی مینجمنٹ کا نمبر ہے، 7 اتھارٹی کا نمبر ہے. اور یہی سارا نظام بدلیں گے، یہی 313 جو مکے میں ان کے ظہور کے وقت وہ 313 لوگ خانہ کعبے میں جمع ہو جائیں گے. اب ایک اور پہلے نمبرز کی بات کر لیتا ہوں، پھر میں آگے چلتا ہوں اس کے کہ کون سی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، میں ساری تفصیل بیان کرتا ہوں. میم ہے، میم دال، 4 لفظ ہیں. 4 لفظوں کو اگر 2 حصوں میں بانٹ دیں تو میم اور ہے اور دال اور یہ. میم اور ہے کو جو اس کے اعداد ہیں جو جمع کریں تو 45، میم 40، ہے 5، 45، 4 اور 5 9، اور دال اور یہ جو ہیں وہ دال 4 اور یہ 10، یہ بنتے ہیں 14، 4 جمع 1 5. یہ 9 اور 5 کی کھیل ہے پوری امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، پوری ان کی زندگی میں. اور اگر 9 اور 5 کی کھیل ہے تو اس کا مطلب ہے 2025 کا عدد 9 تھا، اور آگے جو ہے وہ 2030 کا عدد آئے گا 5. اوہ مائی گاڈ. بس اسی کے درمیان ہے سارا کچھ، اسی کے درمیان ہوگا جو کچھ ہوگا. میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے، ہاں میں صحیح ہو سکتا ہوں، میں غلط ہو سکتا ہوں، میں آئی نیور کلیم، لیکن یہ ہے کہ جو کیلکولیشن بتاتی ہے، جو سیکوینس ہے، وہ تو یہ بتاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ ہے. یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے 45 اور 14 یہ بنتے ہیں 59. 59 جو ہے یہ 9 اور 5. میں نے آپ سے اکثر ایک بات کا ذکر کیا کہ جہاں جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی انرجیز کا مرجر ہوگا وہاں 5 ضرور ہوگا، اور 9 تکمیل کا عدد ہے. یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی انرجی کے مرجر کی جہاں پہ معراج ہو سکتی ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یعنی امام مہدی علیہ السلام کا 313 نمبر 9 نمبر 5 سے کنیکشن ہے. بالکل ایسی ہے. 313 تو ان کے نائبین ہیں، اس کے بعد اور ان کی فوج ہے، لیکن 313 وہ لوگ ہیں جو ان کے خاص نائبین ہیں، ٹھیک ہے، جو پوری مینجمنٹ کریں گے. یعنی بادشاہ خود تو ہر جنگ میں نہیں جاتا نا، ایسے ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جنگ کے سپہ سالار ہیں، لیڈ کریں گے تمام فورسز کو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وڈ بی اسٹیبلڈ. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے. دجال کو قتل کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، جنگ لڑنی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، ساری مینجمنٹ دیکھنی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان سمیت ان کے ساتھ، یعنی سپہ سالار وہ ہیں، ان کے ساتھ 313 نائبین ہیں، جو وہ لوگ ہیں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے نوری ہیں. اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہور کی سب سے بڑی نشانی
مقام بیضا پہ آنے والے لشکر کا دھس جانا ہے۔ یعنی بی بی ام سلمہ جو ہیں وہ سلام اللہ علیہ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جو ہے وہ میری ملت میں اختلاف پیدا ہوگا تو مدینے کا ایک شخص جو ہے وہ مکے میں آ جائے گا اور مکے والے اس کو دیکھیں گے اور اس کو پہچان لیں گے اور وہ لوگ ان کی بیعت کریں گے، حالانکہ وہ شخص جو ہے وہ حکومت بنانا نہیں چاہ رہا ہوگا، لیکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت ہوگی، وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اب پھر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے پہ ایک لشکر شام کی طرف سے آئے گا، صحیح، شام سے ایک لشکر اٹھے گا اور امام مہدی علیہ السلام پہ حملہ کرنے آئے گا، مقام بیضا پہ وہ زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ لشکر سفیانی ہے، یہ سفیانی لشکر ہے جو یہاں پہ غرق ہو جائے گا۔ اور اب ایک اور چیز میں آپ کو ایک اور عرض کروں، یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جس کا تعلق قریش یا بنو کلب سے ہوگا۔ ایک چیز اور، اگر آپ صرف آنکھیں کھول کے دیکھیں، بنی اسد، بشار الاسد، ان کا قبیلہ کون سا ہے؟ بنو کلب۔ کون سی قوم لشکر بھیجے گی اگر یہ حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پھر جو ہے نا یہ وہ جنگ لڑیں گے، جنگ جیتیں گے، پھر اس کے بعد ان کی حکومت بنے گی۔ حدیثوں میں کہیں 7 سال کی روایت ہے کہ 7 سال حکومت ہوگی، پھر جو ہے وہ چیزیں، کیونکہ اس میں ابن کثیر، ابن اسیر، البدایہ والنہایہ، جلال الدین سیوطی، بہت سارے لوگوں نے یہ بہت ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے ایک جو ہے وہ روایت ہے، امام مہدی علیہ السلام اس وقت تک ظاہر نہیں ہوں گے جب تک زمین پہ موجود لوگوں میں سے تیسرا حصہ بیماریوں سے یا جنگوں سے مارا نہ جائے۔ ملحمۃ الکبریٰ وہی جنگ ہے جس میں یہ سب کچھ ہوگا۔ اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ گھوڑے سال سال دوڑی جا رہے ہیں اور پھر چند گھنٹوں کی جنگ ہوئی اور پانسا پلٹ گیا۔ اب یہ وہ جنگیں ہوتی ہیں جو منٹوں میں ویڈیو گیموں کی طرح لڑی جاتی ہیں۔ حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے تم پہ آگ برسانے والے تیر برسیں گے اور تمہارے شہروں کے شہر غرق کریں گے۔ آج سے 1400 سال پہلے تو یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک آگ برسانے والا تیر پورے شہر کو غرق کیسے کر سکتا ہے۔ آج ہمیں بلسٹک میزائل کا تجربہ ہے، آج ہمیں پتہ ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ہوا کیا تھا، آج ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر یہ چلتے ہیں اور جتنا ایٹم بم اس وقت دنیا میں موجود ہے تو آبویسلی جس دن یہ چلا اس دن 1/3 تو بڑی دور کی بات ہے، دنیا میں چند لوگ ہی رہ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور مالک کا فرمان ہے، مولا امیر کائنات کا۔ پھر ایک اور حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب دنیا کی آبادی 7 کے عدد پہ ہوگی، یہ 7 بڑا اہم ہے، 7 کے عدد پہ ہوگی، 7 کروڑ، 7 لاکھ، 7 ارب، 7 کے عدد پہ ہوگی تو دنیا میں ہر 7 میں سے 5 یا جنگوں سے یا بیماریوں سے مارے جائیں گے۔ 7 ارب سے زیادہ ہوئی تھی، کرونا آ گیا تھا، صحیح، اب دوبارہ 7 ارب سے زیادہ، گیٹ ریڈی، آگے ہونے کیا جا رہا ہے، ڈرا نہیں رہا ہوں، لیکن یہ لوگ قحط سے، بیماریوں سے یہ مریں گے۔ اب اس میں ایک اور چیز کہ بہت بڑی جنگیں جو ہے نا وہ ختم ہوں گی اور ان کے بعد خانہ جنگیاں پھوٹ پڑیں گی، چھوٹی چھوٹی جنگیں جو لوگوں کو اندر سے تباہ کریں گی۔ سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، عمان میں کیا ہو رہا ہے، ایتھوپیا میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ حدیثیں ہیں، میں ڈاٹ کنیکشن کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ پکچر بن رہی ہے اور اس طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ حجاز کے مقام پہ کون کون سے واقعات ہوں گے؟ حجاز کا مقام سب سے زیادہ اہم ہے۔ حجاز کے مقام پہ جو ہے وہ عمران البیت المقدس خرابہ یثرب، یہ حدیث بڑی مشہور ہے اور بڑی، یہ انڈیا پاکستان سے زیادہ یہ عرب کے علاقوں میں مشہور ہے، یہ وہاں کے لوگوں کو زیادہ پتہ ہے۔ میں بلکہ یہاں پہ حجاز کے مقام پہ رک کے 3 حدیثوں کی تصویر پینٹ کر دیتا ہوں اور ان کو ڈاٹ کنیکٹ کر کے آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ حدیثوں کی ایک ایک کی روایت تو شاید مطلب اس طرح نہیں بتا سکتا، لیکن یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد اس کی مستند حدیثیں ہیں۔
اس کے علاوہ ترمذی نے اس کے اوپر کام کیا ہوا اور بہت بڑا کام کیا ہوا محی الدین ابن عربی، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم نے وہ ساری کتابیں بھی جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں اور اب ہمارا پڑھنے والا ٹرینڈ بھی نہیں ہے. تو اس لیے حجاز میں 3 حدیثیں علیحدہ علیحدہ میں بتاتا ہوں. ایک، خطہ عرب کا ایک بادشاہ ہوگا جس کا نام جانور کے نام پہ ہوگا، جس کے بعد خطہ عرب میں تباہی آنی شروع ہوگی. فہد کہتے ہیں چیتے کو. شاہ فہد کے بعد جنگیں پورے خطہ عرب میں پھیلی ہیں. یہ عراق کی، کویت کی، یہ ساری جنگیں شاہ فہد کا دور، اس کے بعد کا دور. ٹھیک ہے. دوسرا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خطہ عرب کا ایک بادشاہ عبداللہ نام کا ہوگا. عبداللہ کے بعد خطہ عرب تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے گا. فہد کے فوراً بعد دوسرا بادشاہ کون سا ہے؟ شاہ عبداللہ. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں یہ ذکر ہے. میں صرف ڈاٹ کنیکشن کی بات کروں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضرور جو میں کہہ رہا ہوں مان لیں، لیکن اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، وزڈم دیا ہے، اس کو ذرا دیانتداری سے جوڑ کے دیکھیں کہیں سٹوری اسی طرف تو نہیں جا رہی. کیونکہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہے نا وہی ہوگا. کوئی 1 انچ 1 سینٹی میٹر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، جو مرضی ہو جائے. تیسری حدیث، خطہ عرب کا ایک بادشاہ دنیا سے جائے گا اور اس کے بعد 3 شہزادے حکومت کے لیے آپس میں لڑیں گے اور مدینہ ویران ہو جائے گا. سٹوری اس وقت کدھر جا رہی ہے؟ سلمان دنیا سے جاتا ہے، لڑائی تو گھر کے اندر ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ وہی ہونے نہیں چاہ رہا؟ اور پھر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے. پھر ایک اور حدیث، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا میں عبد قیس کی عورتوں کو بتوں کے آگے ٹھمکتے ہوئے، ان کی سرین کو بتوں کے آگے تھرکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. عبد قیس، اچھا عبد قیس والی حدیث سے ساتھ ایک اور حدیث جوڑ لیتا ہوں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. اب آ جاتے ہیں عبد قیس. گوگل پہ سرچ کیجئے گا عبد قیس کون سا قبیلہ ہے اور کہاں آباد ہے. عبد قیس UAE میں آباد ہے. مندر بنا، عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی کر رہے ہیں. مطلب چلیں تھالیاں ہی پکڑ کے کھڑے ہیں، نہیں پوجا کر رہے، لیکن ہو رہا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. یہ اسی طرف جا رہی ہے. یہ خطہ عرب ویل عرب ویل عرب ویل عرب 3 مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرب تباہ ہو گیا، عرب تباہ ہو گیا، عرب تباہ ہو گیا. یہ حدیث پوری ہونے جا رہی ہے. گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے ان قریب. 3rd ٹیمپل بننے جا رہا ہے ان قریب. اینٹی کرائسٹ نے سب سے پہلے آنا ہے، وہ آ چکا ہے، ان قریب اس کا خروج ہونے جا رہا ہے. یہ میں ایسے ہی اپنی بات سے نہیں کر رہا. اب آ جاتے ہیں قرآن کے علاوہ بائبل. عیسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر تو اس ملحمۃ الکبریٰ میں موجود ہے نا. بائبل میں ایک بڑی جنگ کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. بائبل کا ایک چیپٹر ہے ریولیشن، مکاشفہ. اس میں جناب جون، حضرت یوحنا نبی جو ہیں، ان کو یوحنا علیہ السلام دنیا ان کو کہتی ہے، ان کو دریائے دجلہ کے کنارے وہ ایک جگہ کھڑے تھے یا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ان کو نیند آ گئی اور انہوں نے خواب میں کچھ چیزوں کو دیکھا. اور وہ خواب ریولیشن میں موجود ہے، جس میں گریک امپائر کا زوال، جس میں رومن امپائر کا زوال، جس میں فارس کا زوال، جس میں ساری چیزیں ہیں. اس میں ایک آیت کا صرف ذکر کرتا ہوں. شمال کے بادشاہ جنوب کے بادشاہوں کے درمیان ہونے والی بڑی جنگ کا ذکر ہے. شمال کے بادشاہ آج کا یورپ، ویسٹرن نیٹو، اور جنوب کے بادشاہ عرب، ایران اور یہ رشین ٹیریٹری کے علاقے، خراسان کے، ازبکستان، آذربائیجان والے علاقے. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں جناب جون نے دیکھا کہ دنیا پہ ایک کنٹیمپٹیبل، ایک حقیر آدمی، ایسا آدمی جو کنٹیمپٹیبل ہوگا،
وہ حکمران ہوگا اور وہ شمال کی حکومتوں کو لیڈ کرے گا، اور پھر وہ جنوب پہ حملہ آور ہوگا، اور اس وقت حملہ کرے گا جب جنوب اپنے آپ کو بڑا محفوظ اور مطمئن سمجھ رہا ہوگا۔ اس وقت ہمارا حال بھی وہی ہے، اس وقت سچویشن ہے، صرف ایسے ہی آنکھ بند کر کے دل پہ ہاتھ رکھیے گا کہ کہیں وہ جو نیٹو کو ادھر ادھر مصروف کر رہا ہے، کہیں وہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی اس قسم کا کوئی آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ مے بی مے ناٹ بی، میں کسی کے اوپر الزام تھوڑی لگا رہا ہوں، لیکن مے بی مے ناٹ بی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے کہ جی مجھے نوبل انعام دو ورنہ میں تمہارے پر جنگ مسلط کر دوں گا، تو کچھ نہ کچھ شاید اسی طرف جا رہی ہوں چیزیں۔ آنکھیں بند کر کے ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیمپ میں کھڑے۔ اس میں ایک اور ہے کہ یہ جو حکمران ہوگا یہ خود عملہ نہیں کرے گا، یہ بلکہ انٹریج یا جسے کہتے ہیں سامراج کے ذریعے یا سازشوں کے ذریعے جو ہے وہ قبضہ کرے گا، پراکسیز کے ذریعے۔ صحیح۔ تو نیٹو کے اوپر قبضہ کس ملک کا ہے اور نیٹو کی فوجیں کس ملک کے لیے لڑتی ہیں، اس وقت جو سچویشن ہو رہی ہے اسی طرف دیکھیے گا۔ پھر ایک اور بائبل کی ایک اور جو ہے وہ پیشین گوئی ہے دانیال کے باب 8 میں، اس میں جو جملے ہیں وہ یہ ہے کہ مقررہ وقت پر ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی۔ جب گناہ گار اپنے جو ہے انتہا کو پہنچ جائیں گے تو ایک بادشاہ اٹھے گا جس کی شکل سخت اور خفیہ منصوبوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ وہ بڑی قوت ہوگی لیکن اپنی ذات سے نہیں، لوگوں کی طاقت سے وہ حملہ کرے گا۔ تو آج لوگوں کی طاقت کو اگر صرف دیکھیں تو کون سی جگہ پہ آپ کو بہت بڑے بڑے ملک نظر آ رہے ہیں؟ یورپین یونین، نیٹو، یہ ساری اسی طرف جا رہی۔ بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ ذاتی طاقت سے نہیں، لوگوں کی طاقت سے حملہ کرے گا اور اپنی ہوشیاری سے وہ جو ہے لوگوں کی خوشحالی کو ہلاکت میں بدل دے گا۔ یہاں پہ اسی میں دانیال میں ایک پرنس آف دا پرنس کا ذکر ہے کہ وہ پرنس آف دا پرنس آئے گا۔ وہ پرنس آف دا پرنس جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ کو مارے گا۔ اینٹی کرائسٹ کو مارنا کس نے ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے۔ بالکل، پرنس آف دا پرنس یعنی وہ سارے پرنس، وہ سارے لیڈرز اس کو لیڈر مانیں گے، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ آخری زمانے میں ہوگا۔ اب آخری زمانہ جہاں پہ شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سرکار قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ آپ نے کہا قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت کا انتظار کرو۔ پھر آپ نے اپنی انگلیاں ایسے جوڑیں ایک اور حدیث میں، آپ نے کہا میرے اور قیامت کے درمیان صرف اتنا ہی فاصلہ ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے، میں اور قیامت آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ فرمایا ہوا تقریباً 1500 سال، 1450 سال تو ہو ہی گئے ہیں، ٹھیک ہے، 1447 چل رہا ہے، تو تقریباً اتنے تو ہو ہی گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں اینڈ آف ٹائم پہ آ رہی ہیں۔ اب اینڈ آف ٹائم کا ایک اور چیز، اللہ قرآن پاک میں، قرآن پاک وہ کتاب ہے جو لا ریب فی کتاب ہے، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے فرعون کو کہ ہم تجھے آخری دور کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ تو فرعون کی ممی ملی کس سال؟ فرعون 3-4 ہزار دفن رہنے، 3-4 ہزار سال دفن رہنے کے بعد سمندر کی تہوں کے نیچے اس کی لاش باہر آتی ہے، تو کس سال میں؟ 1881۔ اب اللہ ایک اور، میں اعداد کا آدمی ہوں، اب اللہ جب کسی دور کا ذکر کرتا ہے نا، وہ دور 200 سال پہ محیط ہوتا ہے، بہت ہو 300 سال، ریئرسٹ ریئر ہے کہ 500 سال تک جائے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ صحیح۔ آخری دور کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے، جب دور کی بات کریں 100 سال سے 200 سال کے درمیان، 1881 سے 1981 100 سال، 1981 سے 2081 تک زیادہ سے زیادہ مزید آپ کو پاس 100 سال ہے۔ تو 1926 شروع ہو گیا ہے، آگے زیادہ سے زیادہ 50 سال، اس سے زیادہ کا ٹائم مجھے نظر نہیں آتا۔ 1447 میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، 1475 تک کا ٹائم ہے، مجھے یہ نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں نے جو پڑھا ہے دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہودیوں کی کتابوں میں بھی یہودیوں کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے، لیکن میں ذرا پہلے یہ حضرت الیاس جو ہے ان کی جناب
ان کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ ذکر ہے کہ یہود کے ہاں ایک پیشین گوئی ہے، بلکہ اس سے پہلے کنگ آف دا کنگز کا ذکر کر لوں پھر میں آتا ہوں، پرنس آف دا پرنس عیسیٰ علیہ السلام. اور حدیثوں میں ایک شخص آتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ. حدیث میں جس شخص کو تعریف کر کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کنگ آف دا کنگز ہوگا، وہ بادشاہوں کا ملک الملوک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا. وہ ملک الملوک ہوگا کون؟ وہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. دونوں کتابیں عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پرنس آف دا پرنس کہہ رہی ہے، اور دوسری حدیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملک الملوک کنگ آف دا کنگز کہہ رہی ہے. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھیے وہ کتنی بڑی طاقت ہے، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. اسی لیے تو ہر بندہ امام مہدی بننے کی کوشش کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے امام مہدی ہے کون. بالکل ایسے ہی ہے. مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں نا ان کے لیے امتحان بھی امام مہدی ہے. ایک حدیث پھر یہاں پہ روک کے نا ایک روایت بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. حدیث یہ ہے کہ جو بھی دجال کو دیکھنے جائے گا وہ مارا جائے گا، دیکھنے جائے گا. اب ہمارا خیال ہے چل کے دیکھنے جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ٹیکنالوجیز ہیں نا وہ ہم سے بہت آگے کھڑی ہیں 100 سال. اس پوائنٹ کو بڑے دھیان سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. رسالت امام نے کہا جو بھی دیکھنے جائے گا دجال کو وہ مارا جائے گا. ہمارے ہاں ہولوگرام ٹیکنالوجی ہے، بالکل ایک بندہ کسی جگہ نہیں ہوتا لیکن دوسری جگہ نظر آتا ہے. اب سمجھیے ایک سپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی بھی ہے. ہمارے ہاں پچھلے 25 سال سے 20-25 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں. ہر دوسری ویڈیو خانہ کعبے میں فرشتہ نظر آ گیا، سبحان اللہ کہہ کے شیئر کر دیں، یہ کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہوں، وہ بہت ساری طاقتیں ہمارا ذہن بنا رہی ہیں کہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ آنے والے وقت میں ہونا کیا ہے. صرف ایک سسٹم بتا کے واپس ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. آسمان پہ جہاں پہ کسی ایک بلڈنگ میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی روایات موجود ہیں، اس سے اوپر آسمان کے اوپر ایک روشنیوں سے اسپیس ہولوگرام ٹیکنالوجی سے ایک سرخ سونا آسمان، بڑا ہی خوبصورت آسمان، روشنیاں ہیں اور بڑی ایک چمک دمک ہے. اسی آسمان میں سے دروازہ کھلتا ہے، سونے کی سیڑھی لگتی ہے اسی مقام پہ جس پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے، ٹھیک ہے. وہ کوئی شخصیت وہاں سے ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے نیچے آتی ہے، آ کے کہتی ہے میں عیسیٰ ہوں. 90% لوگ آنکھیں بند کر کے مان لیں گے کہ ہم نے تو خود اترتے ہوئے دیکھا ہے. ایسے ہی ہے. پھر اس حدیث کو سمجھیے گا کہ سرور انبیاء نے کیا کہا تھا، جو اس کو دیکھنے جائے گا مارا جائے گا. چل کے جائے گا یا ویب سائٹ پہ جائے گا، یاد رکھیے گا. اس کی سگنیفیکنس کو سمجھیے. یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس کے بارے میں ان کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ زمین کو عدل سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم سے بھر دی گئی ہوگی. اس وقت ظلم سے بھری ہوئی ہے دنیا، تباہی ہو رہی ہے، ہمیں سب کچھ بھول گیا ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ ایک جسم ہے، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا حصہ اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں تو درد نہیں ہو رہی غزہ کی، ہمیں تو درد نہیں ہو رہی سوڈان کی، ہمیں تو درد نہیں ہو رہی یمن کی، ہمیں تو درد نہیں ہو رہی لبنان کی، ہمیں تو درد نہیں ہو رہی باقی سارے علاقوں کی، بیت المقدس کی، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم تو اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں. اس کا مطلب ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، ہمیں ٹرینکولائزرز اتنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں وہ درد کا احساس ختم ہو گیا ہے. درد موجود ہے لیکن اس درد کا احساس ختم کر دیا گیا. اب آ جاتے ہیں کہ کچھ ایک واقعات کی ترتیب بتا کے نا تو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. جو بڑے بڑے واقعات ہیں، ایک تو ملحمۃ الکبریٰ، تو ریڈی رہیے، تھرڈ ورلڈ وار آپ کے دروازے تک پہنچ چکی ہے اور ان قریب اعلان ہوگا. 2026 میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ٹریگر کر جائے گی، اور 2026 میں ٹریگر کرے گی. 27-28 میں جا کے مسلمانوں کو یہ احساس ہوگا کہ ہمیں بہت کٹ پڑ گئی ہے، اور پھر مسلمان اکٹھے ہوں گے، پھر وہ ریٹیلیٹ کریں گے. تو 2029 میں جا کے 28 کے اینڈ میں جا کے یہ جنگ کنکلوڈ ہو جائے گی. مسلمان ایک بڑی طاقت کی طرح دنیا کے اوپر سامنے آئیں گے. وہ وقت ہوگا جب آرمگیڈون کا آغاز ہو جائے گا. یہ آپس میں جڑی ہوئی جنگیں. اس میں ایک سورہ روم کی پہلی آیت ہے غلبت الروم.
روم جو ہے اس کے غلبہ پانے کا اشارہ ہے. اب روم کو اگر آپ دیکھیں آج کی دنیا میں، روم جو رومن امپائر کا پورا ایکسس تھا وہ سارا یہ یورپ ہی تو ہے. یورپ ہی تو اس وقت جو ہے وہ رومن امپائر کا وہ سارا تھا. یہی وہ علاقے تھے جہاں پہ شام کے ساتھ، گولان ہائٹ کے ساتھ، اردن کے ساتھ، یعنی یہ بہت بڑی طاقت تھی. اور اس میں آخری دور میں رومیوں کے غلبہ پانے کا اشارہ ہے. تو اس کا مطلب ہے یورپین یونین اور نیٹو فورسز دنیا کے اوپر حملہ کریں گی. یہ 27 ملک نہیں ہیں، ان کے ساتھ اور بہت سے فوجی ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور جہاں پہ شروع ہوا تھا کام، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس کے اوپر قرطبی نے اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے، اور جلال الدین سیوطی نے کام کیا ہوا ہے. آپ نے کہا تھا کہ شام اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک بصرہ تباہ نہ ہو. تو جنگ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ عراق کی تباہی کے بعد شام میں گئی تھی ساری چیزیں. تو اس وقت شام بھی تباہ ہو گیا ہے. شام کے بعد حدیث میں مصر کے تباہ ہونے کا ذکر تھا، تو مصر بھی اس وقت تباہ ہو گیا. اس وقت تو آپ کے پاس کچھ چیزیں بچی ہی نہیں ہیں کہ جن کا کوئی ہو. یعنی عراق کا جو حملہ تھا 2003 کا، پھر 2011 میں اس سے فوجیں نکلی ہیں، اس کے بعد سے ہی تباہی شروع ہوئی ہے نا. یہ 2003 سے آنورڈ، اور 2003 کا آتا تھا 5 نیگیٹو ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ اس وقت جس طرف چیزیں جا رہی ہیں یہ بہت تباہی پھر آئیں گی. اور 2007 9 عدد بنتا ہے. تو 2007 کے بعد آپ نے دنیا بدلتی ہوئی خود ہی دیکھ لی ہوگی کہ 2007 کے بعد آج تک ہوا کیا کیا ہے. اسی طرح جو ہے وہ 2014 کے بعد چیزیں بدلی. اس کا عدد تھا 7، وہ کریٹیوٹی. اور یہ اعداد اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ 2016 کے بعد سے اور زیادہ بدلنے شروع ہو گئے. یہ نمبرز کی گیم ہے اور یہ اسی طرف جا رہی ہے. پھر ان میں سب سے بڑا اہم جس کا میں نے بار بار ذکر کیا تھا، فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. فرات میں اس وقت بھی 23% پانی ہے. جتنا پانی ہوا کرتا تھا اس میں سے 23% ہے، اور 15-16% کے اوپر اس کا جو ہے نا وہ زمین نظر آنی شروع ہو جائے گی. Oh my God. سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر 100 میں سے ایک بندہ مارا جائے گا. ساری دنیا اس کے لیے جنگ کرے گی. تو عراق کے اوپر دوبارہ جنگ مسلط ہونے جا رہی ہے. جناب ابن عباس سے پوچھا گیا کہ وہ سونا ہوگا کس شکل میں، تو آپ نے وہاں جو جملہ بولا اس میں سلنڈر کی شکل کا ہوگا. سلنڈر کرسٹلز، یعنی سونا سونے کی فارم میں نہیں ہوگا، کسی اور فارم میں ہوگا. سونا کرسٹلز کی شکل میں ہوگا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ایلینز تھے یہاں لینے کے آتے تھے سونے کو، پھر وہ کسی پیکنگز میں کسی چیز میں رکھ کے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے. ساتھ لے کے جاتے تھے. ایک پورٹلز، یہاں پہ بیسیکلی ایک پورٹل نکلے گا. صحیح. اس دور کے لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ پورٹلز ہوتے کیا ہیں، اس لیے سرکار نے صرف سونے کے پہاڑ کا ذکر فرمایا. اب اس کو نا تھوڑا چیزیں میں صرف بتا رہا ہوں. سعودی عرب کے 3 شہزادوں کی باہمی جنگ کا ذکر کیا، پھر لڑائی ہے، پھر فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا ہے، پھر مسلمانوں کے علاقوں پہ جنگ مسلط ہوگی، پھر جو ہے وہ شام اور مصر پہ پابندیاں لگنے کا ذکر ہے، پھر اہل خراسان یعنی افغانستان اور ادھر سے ازبکستان، جیہوں سے پہلے والے علاقے، ان کے اوپر جو ہے وہ سینکشن لگنے کا ہے. سیاہ جھنڈوں کے جو لشکر ہیں وہ نکلیں گے، اور بالآخر بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوگا، اور وہاں پہ ان کا پرچم جو ہے وہ ہوگا. اب یہ ساری چیزیں تو اس وقت ہو چکی ہیں. تو اس کا مطلب ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا اب آخری وہی مقام بیضا پہ وہ جو لشکر وہ ایک رہ گئی ہے. زمین کی رفتار تیز ہونے کی، میں نے آپ کو جب وہ اپ کمنگ آؤٹ آئس ایج کی بات کر رہا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ زمین کی ساری رفتار اس وقت بدل چکی ہے. وہ پول شفٹنگ والا عمل شروع ہو گیا ہے، آئس ایج آ رہی ہے. تو یہ وہ علاقہ وہ ہے، یہ جو آئس ایج والا سارا ہے، یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد کی نشانی ہے، پہلے کی نہیں. یہ آرماگیڈون کے بعد کی نشانی ہے، وہ ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آرماگیڈون میں تو اب ٹائم زیادہ رہ ہی نہیں گیا. پھر یہ جو اصل میں جہاں پہ میں آپ کو شروع میں بات کی کہ قریش کا ایک شخص شام سے نکلے گا. یہ جو ہے بنو اسد یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جو ہیں وہ قریش سے ہیں، اور جو اردن کا شاہ جو ہے وہ کہتا ہے نا کہ ہم ہاشمی ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ سارے وہی ہیں جو شریف مکہ کی اولاد ہیں. یہ جتنے ملک ہیں جہاں پہ شریف مکہ کی اولاد حکمران ہے تو وہ سارے امام مہدی علیہ السلام کے نکلیں گے نا, اور وہی لشکر مقام بیضا پہ ہوگا. دوسرا ایک اور حد جس کے اوپر یہودیوں نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے وہ ہے سی آف گلیلی یا لیک آف ٹیبریس. لیک آف ٹیبریس کے کنارے ہی تو عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کرنا ہے. صحیح. اور جب لیک آف ٹیبریس خشک ہو جائے گی تو دجال کا قتل ہو جائے گا. اس وقت وہاں پہ 15% پانی رہ گیا ہے لیک آف ٹیبریس میں, سی آف گلیلی میں. ٹھیک ہے, یہ رہی ہے. اس میں ایک اور آتا ہے کہ ترکوں کا جو ہے وہ لشکر لڑنے کے لیے نکلے گا. ترکوں کا لشکر کیا مطلب؟ اب یہاں پہ ایک اور حدیث کہ 80 جھنڈے جو ہے وہ قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کریں گے, اور 80 جھنڈوں کے ساتھ ہر جھنڈے کے ساتھ 12,000 کا لشکر ہوگا. 9,60,000 کی فوج. یورپ حملہ کرے گا نا, نیٹو حملہ کرے گا ترکی کے اوپر, ترکی پہ قبضہ کرے گا, اور پھر ترکی سے جو لشکر آئے گا وہ امام مہدی سے لڑے گا. نعیم بن حماد نے اس کے اوپر کام کیا, سیوطی نے کیا ہے. العرف الوردی فی اخبار المہدی بہت بڑی کتاب ہے عربی کی, پڑھنے والی, ہم چونکہ پڑھتے نہیں, اس میں یہ ذکر ہے. اور پھر ایک اور حدیث کہ خراسان کے ساتھ بڑا ملک جو ہے مسلمانوں کی مدد کرے گا. تو خراسان اگر جیہوں سیہوں سے پہلے ہے, افغانستان سے اس سے پہلے ہے, تو اس کا مطلب ہے وہاں سب سے بڑا ملک اس وقت کھڑا کون سا ہے؟ رشیا. وہ مسلمانوں کی مدد کرے گا. صحیح. آپ اسی میں ذکر ہے منگولوں کا یا ترکوں کا, تو ان کے جو پیچھے ایک جو ہے وہ منگولیا, اور ان کا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی تو ایک تعلق ہے جہاں منگولوں کا ان کا اشارہ ملتا ہے. تو ہو سکتا ہے چائنا بھی اسی میں ہو. کہہ کچھ نہیں سکتے ہم, لیکن یہ جو اعداد بن رہے ہیں. پھر کتاب الفتن بہت بڑی کتاب ہے. نعیم بن حماد کی ایک حدیث ہے کہ تم اور رومی ایک جنگ بندی کا معاہدہ کرو گے اور پھر مل کر ترک کے اوپر حملہ کرو گے اور اللہ تمہیں فتح دے گا. یعنی رومن امپائر بعد میں آ کے مسلمانوں کے ساتھ پیکٹ کرے گی, جنگ بندی کی, اور پھر یہ مل کے وہ جو لشکر جو مسلمانوں کے اور ادھر کے خلاف لڑ رہا ہوگا اس سے حملہ کریں گے. ٹھیک ہے. آج کانسٹنٹی نوپل کے پیچھے ایک بڑی طاقت ہوگی, تو کانسٹنٹی نوپل کے بالکل اس طرف جہاں جنگ ہو رہی ہے اور جو دنیا کی بڑی طاقت سے جنگ کر رہا ہے, کیا یوکرین نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. اور یوکرین کے اوپر اٹامک حملہ ہونے کے چانسز. اسی طرح یہ دو بڑی جنگوں کا ذکر ہے. پھر اسی طرح ایک اور کتاب ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ عراق تک آئیں گے اور عراق میں قیام فرمائیں گے. عراق میں کوفہ شہر کے اندر مسجد سہلہ آج بھی موجود ہے. مسجد سہلہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا قائم اپنی اولاد اپنے گھر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں سکونت اختیار کیے ہوئے. یعنی مولا امام مہدی علیہ السلام جب خانہ کعبہ سے نکلیں گے تو پھر یہاں آ کے ٹھہریں گے عراق میں. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ دو بڑی جنگیں جس میں خراسان کا کچھ علاقہ تباہ ہوگا. وہ خراسان کا کچھ علاقہ جو ہے وہ یہ پیچھے آذربائیجان اور یہ والا علاقہ نہیں ہے, یہاں پہ جنگ شروع ہو رہی ہے. یہ ورلڈ وار 3 ہوگی. ورلڈ وار 3 بیٹا ہمارے دہانے کے اوپر کھڑی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے میری بات مان لیں, لیکن اپنی عقل کے دروازے کھولیں اور دیکھیں کہ کہیں یہ ڈاٹ کنیکٹ کر کے کسی اسی طرف تو نہیں جا رہے. اس کے بعد پھر جو ہے یہ صلح ٹوٹے گی اور پھر آرمیگڈون کا جو ہے وہ بڑا ہوگا. پھر یہ لڑائی ہوگی. امام مہدی علیہ السلام روم کے حکمران جو ہیں وہ عربوں کو ختم کرنے کے ارادے سے آگے رہیں گے اور نسل کشی ہوگی عربوں کی. وہی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں جو ہے 9,60,000 بوٹس آن دا گراؤنڈ بھیجے جائیں گے تاکہ ان کو تباہ کر دیا جائے. صحیح. اور ملحمۃ الکبریٰ کی جو 7 سال کی بڑی جنگ ہے, اس میں ایک اور ہے کہ جو ہے وہ عراق, شام اور یمن یہ اپنی فوجیں جمع کریں گے اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں اکٹھے ہوں گے. اس وقت یہ تینوں علاقے جنگ میں مصروف ہیں. صحیح. ان کی جنگ ختم ہوگی, پھر یہ صفیں بنائیں گے اور پھر یہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ ہے. اب ایک چیز کو صرف مجھے
چیز نظر آ گئی، یہاں میں نے لکھی ہوئی تھی، میں اس کو کنکلوڈ کرنے جا رہا تھا لیکن پھر بھی اس جنگ کے بارے میں جس کو ہم ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں، ملحمۃ الکبریٰ کا ایک اشارہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ یہ جنگ اتنی سخت ہوگی کہ اس میدان جنگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گرے گا تو وہ جو ہے وہ اس لڑائی کی شدت کی وجہ سے مر جائے گا۔ جنگ زمین پہ لڑی جا رہی ہے، آسمان پہ اڑنے والے پرندوں کو کیا اثر ہوگا؟ ایٹم بم، ایٹامک تابکاری جب اوپر جائے گی تو ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو ختم کرے گی۔ بالکل صحیح، اس کو سمجھیے، یہ سرور انبیاء آج سے 1400 سال پہلے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک حدیث ہے کہ اس میں ان دونوں لشکروں کا جو جنگ لڑ رہے ہوں گے ان کا زیادہ حصہ تباہ ہو جائے گا۔ اب مسلمانوں کو ہوش آئے گی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، اب مسلمان اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یورپ کہے گا کہ جی ٹھیک ہے اب تم عرب اپنی حکومت بنا لو، صلح کر لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کا تعلق تم سے نہیں ہے اور انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے، نو مسلم ہیں، یا پوری دنیا میں یورپ کے کنورٹیز ہیں یا جو لوگ، ان سب کو ہمیں واپس کر دو۔ تو مسلمان کہیں گے کہ نہیں، ہم تو نہیں، تعصب کی آگ پھیلے گی۔ اور چونکہ ایک اور حدیث ہے جس میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسلام کو ان کی جڑوں میں مضبوط کر دے گا۔ تو آج دنیا میں سب سے زیادہ کنورجنس جو ہیں وہ مسلمانوں کی طرف کن علاقوں میں، یورپ میں، کینیڈا، امریکہ میں، یہ سارے انہی علاقوں میں کنورژن ریٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ انہی علاقوں میں۔ تو کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اللہ جو ہے وہ ان میں اسلام کو مضبوط کر دے گا۔ اب اسی جنگ کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس جنگ میں 3 لوگ ہوں گے، 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جو جنگ سے بھاگ جائیں گے، وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے اور اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسرا وہ لوگ جو اس جنگ کا تیسرا حصہ، یہ سارے شہید ہو جائیں گے، وہ افضل الشہداء ہوں گے اور اللہ ان کو بہت ہی اعلیٰ ترین مقام جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ جو امام کے ساتھ لڑ کے جنگ فتح کرے گا، ٹھیک ہے۔ خراسان کے مجاہد ہوں، ان کو اب بھول نہیں سکتے، یہ افغانستان اور اس سے قریب کے علاقے، ایران کا کچھ اور یہ ہے۔ پھر دریائے اردن اور اسرائیل میں جو ہے وہ جنگ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ اردن کے مشرقی کنارے جو ہے وہ ایک جنگ ہوگی جو مغربی کنارے سے لڑی جائے گی۔ ویسٹ بینک کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں، ویسٹ بینک میں آگ لگے گی۔ پھر یہ جو ہے یہ مسلمان جو ہے وہ یہاں سے یورپ کی پھر فتح ہوگی، پھر وہ استنبول پہنچیں گے اور پھر وہاں سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ تو ساری چیزیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اور اس ایک اور حدیث ہے کہ یہود کے تمام قبیلے اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہودیوں کے کچھ قبیلے جو گم ہو گئے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ انڈیا میں ان کا کچھ قبیلہ ہے، کوئی آباد ہے، اس کو کہتے ہیں، خود ہی کلیم کرتے ہیں۔ اور دوسرا ان کے کچھ قبیلے جو ہیں یہ ادھر چائنا والی سائڈ کے اوپر بھی ہیں، منگولیا اور اس سائڈ کے اوپر۔ حدیث کہتی ہے کہ وہ سارے قبیلے اکٹھے ہو جائیں گے اور تابوت سکینہ ظاہر ہوگا، اور وہ تابوت سکینہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوگا۔ اس لیے جب وہ آرک آف کووننٹ کو دیکھیں گے تو بہت سارے یہودی مسلمان ہو جائیں گے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ یہودی سوچیں گے ہم تو تابوت سکینہ کی تلاش میں تھے، تابوت سکینہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد پھر بڑی جنگ ہے، پھر دجال کا خروج اس سے پہلے ہے۔ تو پھر اس کے بعد آگے کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ جب مولا امام، اچھا ایک اور حدیث کہ بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کا حدیث میں بھی ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچپن میں اور بڑھاپے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو 30 سال کی ایج میں دنیا سے اٹھا لیے گئے، تو جب 30 سال کی ایج میں دنیا سے اٹھا لیے گئے، بوڑھے تو ہوئے ہی نہیں، بالکل۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں آئیں گے، جنگ لڑیں گے، پھر حکومت قائم ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام بوڑھے ہوں گے، پھر وہ جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد مسلمان اور عیسائی فوجیں آپس میں لڑ پڑیں گی، مسلمان اور عیسائی فوجیں جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں گی، اور پھر دوبارہ جنگ ہوگی، اور اسی دوران امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے یا دنیا سے جو ہے وہ تشریف لے جائیں گے، اور جب حجت خدا دنیا سے پیر اٹھاتی ہے تو زمین کا نظام ختم ہو جاتا ہے۔
پھر وہ اسی طرف کہ جی ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو مومنین کو ان کے گھروں میں موت دے دے گی، اور تخرج النار من الیمن کے ایک آگ یمن سے ابھرے گی اور جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف لے جائے گی، وہ قیامت کا وقت ہے۔ اس کے اوپر جو آئس ایج والا سارا سین ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہوگا۔ یعنی امام مہدی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں گے، کیونکہ حجت خدا موجود نہ ہو تو دنیا بند ہو جاتی ہے، وہ موجود ہوں گے، لیکن اس وقت تک جو ہے وہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو چکا ہوگا۔ اسی دوران میں ایک کہا جاتا ہے کہ جی خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ، کیونکہ دنیا میں ایک چیز سمجھیے، اللہ نے حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہی بتایا نا کہ جو ہے وہ جس دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا، ایک رائی کے برابر بھی ہوگا، اللہ اس کو ٹھنڈی ہوا کے ذریعے موت دے دے گا۔ ایسے ہی ہے۔ اب دنیا میں رہیں گے ہی برے لوگ، اچھا ہوگا ہی کوئی نہیں، کسی کے دل میں ایمان کا ذرہ ہوگا بھی نہیں، تو پھر دنیا میں تباہی آنی ہے، پھر یاجوج ماجوج آئیں گے، پھر یہ سارا کچھ ہوگا اور پھر تباہی ہو جائے گی۔ جب تک آپ امام مہدی علیہ السلام کا کردار نہیں سمجھیں گے نا، تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کون اس کو لیڈ کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی روحانی اور اسلامک سگنیفیکنس پر بات کی، ان کے ظہور کے بارے میں بتایا، جو پریڈکشنز ہے اس پر بات کی، قرآن و حدیث میں، بائبل میں، یہودیوں کی کتابوں میں ہم ان کا ذکر کیسے ملتا ہے، یہ ساری باتیں بھی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ ویلکم۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور، قرآن و حدیث، بائبل اور یہودیوں کی کتابوں میں ان کے بارے میں موجود پریڈکشنز پر بات کی۔ اگر آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حیدر جعفری ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔